أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صدق الله العظيم. اس سورت کا نام ہے سورۃ القارعہ. 11 اس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. سب سے پہلا اس سورت کا نام، سورت کا سب سے پہلا حرف القارعہ ہے، اسی لیے پوری سورت کا نام پہلے حرف کے ساتھ رکھ دیا گیا. عربی میں اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز، یعنی ایک چھوٹے سے جز کے ذریعے پورے کل کا نام رکھ دینا. قرآن کریم میں بکثرت ایسا ہوا ہے، جیسے سورہ یونس، سورہ ابراہیم، سورہ ہود، ان میں سے کسی بھی ایک نبی کا ذکر ہوا، انہی کے نام سے اس سورت کا نام رکھ دیا گیا. ایسے یہاں بھی سب سے پہلا حرف ہے، سب سے پہلا لفظ ہے القارعہ. سورت کا نام ہی سورہ قارعہ. تمام سورتوں کے نام توقیفی ہیں. شروع ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. آپ حضرات کی تفسیر اب پورے ہونے کے قریب ہو رہی ہے، الحمدللہ، فضل الہی. بات بھی کچھ تو سمجھ میں آتی ہوگی، اور جب بات سمجھ میں آئے گی تو دل پہ بھی اثر آئے گا، اور جب دل پر اثر آئے گا تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی عمل کی بھی توفیق ضرور ہو. اور یہ تو اللہ کا کلام. القارعہ کے معنی حضرت اقدس حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھے ہیں کھڑ کھڑانے والی. کھڑ کھڑانے والی، کھڑ کھڑ کرتے ہیں نا، کھڑ 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 کھڑ. پھر سوال ہوا، عربی زبان میں عجیب و غریب جامعیت. پہلے یوں فرمایا القارعہ، کھڑ کھڑانے والی. یہ سنتے ہی ایک دم کان بھی کھڑے ہو گئے. کیا ہے کھڑ کھڑانے والی؟ تو خود ہی سوال آیا، مل قارعہ، کیا ہے کھڑ کھڑانے والی؟ کھڑ کھڑانے والی ہے کیا؟ جواب وما ادراک ما القارعہ. پھر سوال پر سوال آیا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ کھڑ کھڑانے والی ہے کیا؟ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کو اسی قدر بار بار ذکر کیا جاتا ہے. نہیں، آپ کو ہی متوجہ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولا، اس کے بعد پوری امت جو بھی سنے. جو چیز جس قدر محترم بشان ہوتی ہے اسی قدر اس کا تکرار کیا جاتا ہے تاکہ بات دل میں آ جائے. سب سے محترم بشان چیز اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد قیامت کا منظر اور قیامت پر ایمان لانا. اس کھڑکھڑانے والی سے مراد وہی قیامت کا منظر ہے کہ وہ سب چیزوں کو کھڑکھڑا دے گا. ہر چیز اوپر نیچے، آسمان کو دیکھو تو آسمان پھٹ جائے. اذا السماء انشقت، کہیں فرمایا اذا السماء انفطرت. اس وقت کو یاد کرو جب یہ آسمان پھٹ جائے، آسمان بھی پھٹ جائے. یہ پہاڑ جو نظر آتے ہیں اسی صورت کے اندر بیان اور بھی جگہ جگہ اس بات کا بیان. یہ پہاڑ بھی آپ کو کیسے نظر آئیں گے؟
جیسے رنگین اون ہوتی ہے، دھنی ہوئی اون، اور وہ گھومتی پھرتی نظر آتی، ریزہ ریزہ بن کر۔ یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہے۔ آج جن کو بموں سے توڑا جاتا ہے راستہ نکالنے کے لیے، ان کے اندر سے راستہ لینے کے لیے سرنگیں بنائی جاتی ہیں، اوپر پہاڑ ہے، نیچے سے راستہ بموں سے توڑا جاتا ہے۔ اس دن قیامت کا بم پھوٹے گا، یہ سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہی ہے وہ کھڑکھڑانے والا۔ اس عنوان سے باری عز اسمہ کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ انسان سب سے زیادہ غافل ہے تو مرنے کے بعد حساب و کتاب سے غافل، سب سے زیادہ کم و بیش اللہ ماشاءاللہ حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت مسیح الامت حضرت جلال آبادی، اللہ ماشاءاللہ تو سبھی ہر جگہ ہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی جانب سے کچھ خصوصی توفیق ملی ہو، وہ تو بھائیا ہر وقت ہانپتے کانپتے پتہ نہیں کیا کیسے وہاں بنے، کیسے وہاں سے معاملہ چھٹکارا ہوگا، ہر وقت ہانپ رہے ہیں۔ اور جب ہانپنا کانپنا لگ جائے گا دوستو تو پھر انسان یہاں اپنے اعمال بھی ٹھیک کرے گا اور معاملات بھی ٹھیک کرے گا۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کی تعلیم دیتا ہے، ڈائریکٹ نماز روزے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اعمال صالحہ میں نماز بھی ہے، اعمال صالحہ میں دیگر اعمال بھی ہیں جو آج ہماری زندگی سے نکل گئے۔ جو یہ سوال پر سوال فرمانے کے بعد پھر جواب آیا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن جس دن کے سب انسان یعنی خاص مومنین ہی نہیں، سب انسان ایسے ہو جائیں گے جیسے متفرق پروانہ ہوتا ہے نا جو آگ میں اپنے آپ کو بسم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہو۔ مگس کہتے ہیں مکھی کو، مکھی باغ میں جائے گی شہد کی، وہاں سے عرق چوسے گی، اس کے بعد کیا تیار ہوگا؟ موم تیار ہوگا، موم کو جلایا جائے گا، اس کی موم بتی بنائی جائے گی، جب روشنی ہوگی تو پروان آ کر اپنے آپ کو اس پر قربان کر غریبوں میں دیکھو۔ اس لیے کہا کہنے والے نے مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، یعنی مکھی شہد کی مکھی کو، ورنہ اس کا اثر کیا ہے کہ ناحق خون پروانے کا ہو، پروانہ اپنے آپ کو ناحق آ کر بسم کر دے گا، چونکہ وہ عاشق ہے آگ میں، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ دیکھتا نہیں کچھ بھی۔ عاشق بدنام کو پروائے نیکو نام کیا، اور جو خودی ناکام ہو اس کو کسی سے کام۔ ایسے ہی عاشق بنو باری تعالیٰ، جب حکم ملے بس اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں جلا دو، جیسے پروانہ جلا دیتا ہے نا، پرواہ نہیں کرتا، پروانے کو پروانہ کہتے ہی اسی لیے، وہ پرواہ نہیں کرتا اپنی میری جان گئی کہ نہیں گئی۔ آپ نے دیکھا نہیں لاکھوں پڑے رہتے ہیں، پہلے جب گیس جلا کرتے تھے، یہ بلب جب ایسے جلا کرتے تھی، تیل والا نظام تھا، اس قدر وہ اپنے آپ کو وہاں بہت ساری اکٹھے ہو جاتے تھے۔ یوم یکون الناس، سب انسان، عام انسان، یہ عام حالات ہوں گے، عام حالات، ورنہ مومنین جو ہوں گے، مومنین کاملین، وہ تو قبر سے جو اٹھیں گے بڑے اطمینان سے اٹھیں گے۔ اور قرآن کریم میں یہ بھی دھیان رکھنے کی بات ہے، قرآن کریم میں جو تقابل آیا ہے نا، آپ سنتے ہیں نا کفار اور مومنین کا تقابل آتا ہے، وہ کافروں کے مقابلے میں کامل مومنین کا مقابلہ، ناقصوں کا نہیں۔ ناقص کسے کہتے ہیں؟ جن کو جو اچھے عمل بھی کر لیتے ہو اور برے عمل بھی کرتے ہو، ملے جلے کسے کہتے ہیں؟ مخلوط عمل والے، اعمال سیئہ بھی ہیں ان کے پاس، اعمال حسنہ بھی، اور مومنین کاملین ہوئے ہیں جن کے اعمال نامے میں حسنہ ہی حسنہ ہے، سیئہ نہ کے برابر۔
اور چونکہ جب سیئہ نہ کے برابر ہوتے ہیں اور ان کے یہاں توبہ کا عمل چلتا رہتا ہے تو قرآن نے وعدہ کیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جب آدمی توبہ کے عمل پر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل. مطلب یہ نہیں کہ برائی نیکی بن جاتی ہے، مطلب یہ برائی کی جگہ نیکی لے لیتی ہے. یہ جو بری عادت بن گئی تھی نا، اللہ اس سے توبہ کی توفیق دے دیتا، وہی اچھی عادت والا بن جاتا ہے، بری چھوڑ دیتا ہے، اچھی عادت والا. برائی تو برائی رہتی ہے، لیکن جب برائی چھوڑ دے گا تو برائی کی جگہ نیکی آگے کے لیے. برائی سے جب توبہ کر لی تو کیا آ گئی؟ نیکی آ گئی. اور برائی سے توبہ ہی. برائی ہے اسی لیے کہ بری ہے. کیوں کہتے ہیں برائی کو برائی؟ وہ بری ہے، اور بری چیز کو یا برا بننا کوئی پسند کرے گا؟ معاف کرے اگر میں آپ کو کہنے لگوں آپ بہت برے ہیں تو آپ مجھ سے آج ابھی لڑ پڑیں گے، مجھے برا کیوں کہہ رہے ہیں، مجھ سے اچھا کوئی ہے نہیں. جب ہم یہ لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے تو برے اعمال کرنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس سے اندازہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. جبکہ قیامت کا ہنگامہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو. یہ تو دیکھو اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ نہیں بے شمار لاتعداد مرتبہ قرآن کریم میں ڈرایا ہے، قیامت کے منظر سے ڈرایا. کیوں ڈرایا؟ کوئی تو بات ہوگی دوستو. اپنے بندوں پر شفقت ہے نا. جو باپ جس قدر شفیق ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو غلط جگہوں سے اتنا ہی بچانے کو، بیٹا ادھر مت جانا، میری عزت کا خیال، ان گندے بچوں میں مت رہنا، ذرا میرا خیال کرے. اللہ تو شفیقوں کے شفیق ہے، اس جیسا مہربان تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ تو رحمان مطلق ہے، کامل رحمان مطلق. اس کی رحمت تو عام ہے، سب کے لیے عام. اس کے الطاف تو ہیں عام، شہیدی سب پر. خدا کی مہربانی تو سب پر. بارش کو دیکھو، بارش جب پڑتی ہے تو بارش کی فطرت میں دشمنی تو نہیں ہے کسی سے. باراں کے در لطافت تبعش خلاف نیست، در باغ لال روید و در شور بوم. بارش ہر جگہ پڑتی کہ نہیں پڑتی، لیکن وہی بارش باغ میں پڑے گی اور باغ میں برسے گی تو وہاں پھل پھول اگے گا. اور وہی بارش خاشاک میں پڑے گی تو جھاڑ جھنکار. تو پتہ لگا قصور بارش کا نہیں ہے، قصور اس زمین کا ہے جس زمین پر وہ پڑ رہی ہے کہ اس زمین میں صلاحیت. اس سے اندازہ لگا لیجئے ہمارے دلوں کا حال. ہر ایک آدمی سن رہا ہے، ہر مومن سنتا ہے، تمام مسلیان کسی بات کو سنتے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں. اب یہ کس کے دل پر کس قدر پڑ رہی ہے؟ دل کی زمین کو سنبھال لو، سنوار لو. جب کسی زمین میں جھاڑ جھنکار زیادہ ہوتے ہیں تو آپ اس کی صفائی کراتے ہیں تاکہ کھیتی اچھی ہو جائے. ہمارے دل کی زمین میں بھی معاف کرے مجھے آپ، گناہوں کے جھاڑ جھنکار نہیں، گناہوں کے اڈے بنے ہوئے. ایک تو جھاڑ جھنکاڑی ہوتے ہیں، اڈا بنا ہوا ہے ہمارا دل، گناہوں کا اڈا بنا ہوا ہے. اب جب گناہوں کا اڈا بن جائے گا تو اس کے لیے تو بلڈوزر ہی چلانا پڑے گا. توبہ تبھی تو ہٹے گا وہاں سے. مضبوط کوئی چیز آئے گی تبھی تو ہٹائے گی نا. اور مضبوط چیز توبہ ہی ہے. ایسی توبہ کہ وہ اڈا مرکز ہم نے بنا لیا اپنے دل کو گناہوں کا، وہ ہٹ جائے. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا بھوکم اور قیامت کا زلزلہ بھیانک ہے، بہت بھاری ہوگا. اس دن کیا حال ہوگا؟ اس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو، حمل والی نے اپنا حمل گرا دیا،
لمان چیز کیا برا حال ہو اسی دن کا اس سورت کے اندر جس سورت کا نام ہے سورہ قاریعہ یہ منظر بیان فرمایا گیا کھڑکھڑانے والے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگین اون کی رنگین دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح جب دنیا اس کو دھن دیتا ہے نداف اس اون کو دھنے گا تو وہ کیسی ہو جائے گی آپ دیکھتے ہیں کیسی ہو جاتی ہے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے تو آپ کا یہ پہاڑ بھاری بھرکم کئی کئی کلومیٹر کے پہاڑ جو زمین پر اوتاد اور میخوں کی طرح اللہ رب العزت نے گاڑ دیے ہیں یہ پہاڑ بھی ایسا بھی دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح مطلب اپنی طاقت ختم ہوگی قیامت کے دن اپنی طاقت نہیں کیا ہوگی ختم کیا اس دنیا ان کی کوئی طاقت ہوتی آپ بتائیں کوئی طاقت ہوتی ہے کوئی طاقت نہیں ایسے ان پہاڑوں میں تو اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں جب اس آسمان کی کوئی طاقت نہیں ہوگی ان پہاڑوں کی کوئی طاقت نہیں ہوگی انسان تو اتنا ہی سے تیری کیا طاقت ہوگی تو اپنے کو تو دیکھ لے اپنا وجود دیکھ لے پیمائش دیکھ لے لمبائی چوڑائی دیکھ لے تیری تو کوئی طاقت نہیں ہوگی تیری طاقت ہے تو ایک چیز سے طاقت ہے جس کو آگے بیان فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ایمان والے کی طاقت مومن کی طاقت انسان کی جو طاقت ہے وہ اس کے اعمال کے بھاری بھرکم ہونے سے اعمال کا وزن ہوگا اور عمل جو وزنی ہوگا وہاں دو چیزوں سے ہوگا بس یہی دھیان کرنے کی ضرورت ہے آج کے سبق میں عمل بھاری بھرکم والے آئیں گے عمل والے بہت ہر طرف سے ان کے پاس اعمال کا ڈھیر ہوں گے مطلب جس قدر بھی آپ صوم ہے صلاۃ ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے عمرے ہیں تلاوت اور بھی بہت سارے لیکن ایک چیز نہیں ہوگی اخلاص تعداد میں زیادہ گنتی میں اسی لیے کہا کہنے والوں نے بہت سمجھنے کا راز ہے یہ کہ قیامت میں اعمال گنے نہیں جائیں گے تو لے بات سمجھ میں آئی آپ بتا تو کیا کام ہے قیامت یہاں تو گنے جاتے ہیں گنو بھائی کتنے پیسے یہ تولے جاتا ہے پیسہ کو ایک آدمی کے پاس 1 ارب روپیہ ہے تولو گے یا گنو گے تو وہ گننے سے تو بھاری لگے 1 ارب روپیہ دیا لیکن وہاں آپ نے یہاں 1 ارب روپیہ دے دیا اور ایک ہی ارب جگہ مشہور کر دیا یعنی 1 ارب روپیہ دیا خوب لٹا دیا ہر ایک جگہ بیان ہو رہا ہے ہر ایک جگہ ذکر ہو رہا ہے صرف بڑائی مقصود ہے اظہار مقصود ہے سمعہ اور شہرت اور ریا مقصود ہے دکھاوا مقصود ہے اور کوئی مقصود نہیں تو وہ 1 ارب روپے یہاں تو گنے جا رہے تھے لیکن کل قیامت میں گنے نہیں جائیں گے چونکہ ان کا کوئی وزن نہیں تو پتہ لگا اعمال ہوں صحیح عمل ہو لیکن وہ اخلاص اور سنت کے موافق ہوں گے تو ان میں وزن ہے یہاں سے صحابہ کرام کا راز ظاہر ہو گیا ہوگا آپ کو کہ صحابہ کرام کا ہر عمل اخلاص سے ہوتا تھا سنت کے موافق ہوتا اور واقعی ہم لوگوں میں ایک کمزوری اور بڑی کمزوری صحابہ کی تو ہر ادا پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے اللہ نے ان کو کیسا بنایا ایک صحابی رسول ایک مرتبہ ایک عیسائی ملک میں جاتے ہیں کھانا کھا رہے ہیں لقمہ گر جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے کہ اگر لقمہ گر جائے اور صاف کر کے کھانے کی اس میں آپ کھا سکتے ہو صاف کر کے یعنی اس قدر ٹھیک ہو جائے کہ صاف کرنے کے بعد کھایا جا سکتا ہے بعد میں تمہیں اتنا گندا ہو جاتا ہے کھایا نہیں جائے گا صاف بھی نہیں ہو سکتا لیکن ایسی جگہ گر گیا تو ذرا مرا سا صاف کیا تو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں دسترخوان سے بھی علاوہ اگر اس میں اس قدر صلاحیت ہو سکتی ہے دسترخوان کا تو اٹھا لینا ہی چاہیے
انہوں نے اس کو اٹھا کر اور منہ میں رکھنا چاہا تو کسی پڑوسی نے اس سے کہا کہ یہاں یہ عیسائیوں کا ملک ہے، ان کے یہاں یہ تہذیب نہیں ہے کہ نیچے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا لے. لیکن صحابی رسول اللہ کے نبی کا فرمان سنا تھا، کیسے ان کے دل میں اترتی تھی بات، بس یہ چیز ہمارے دل میں اترتی نہیں. یوں کہا آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں. کیا وہ عجیب بات ہے، کیا بات ہے. اس لیے مفسر لکھتے ہیں کہ وہاں وزن جو ہوگا، وزن مانے تولنا، وزن کے معنی تولنا، میزان ہوگی، ترازو ہوگی، ہر عمل کی الگ الگ ترازو ہوگی یا ایک ہی ترازو ہوگی، اسی میں تمام اعمال کو تولا جائے گا. یہ ایک تفصیلی بحث ہے، پہلے بھی 17ویں پارے میں بھی آئی ہے، 8ویں پارے میں بھی آتی ہے. اس کو انشاءاللہ پھر کسی وقت اگر موقع لگا تو بیان کیا جائے گا. امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی بخاری کو اسی پر ختم کیا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا. تو اعمال کا جو وزن ہوگا، اب وہ مطلب بھاری کیسے بنے گا وہ عمل، سوال یہ آپ لوہا ڈالیں، کون سی چیز ڈالیں گے جس وہ بھاری ہو جائے گا. بھاری بھرکم کرنے کے لیے عمل کو دو چیزیں ہیں بس، اخلاص اور سنت کے موافق وہ عمل ہونا. معلوم ہوا اگر بدعت کے طریقے کسی عمل کو کیا، وہ چاہے کتنا بھی بھاری بھرکم ہو، پوری دنیا میں مشہور ہو جائے، مچھر کی پر کے برابر بھی قیامت کے دن اس کی قیمت اور حیثیت نہیں رہے گی، کوئی وزن نہیں. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین کو یعنی اپنے عمل کو خالص کر، تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اپنی اطاعت کو خالص کر لو، اپنی عبادت کو خالص کر لو، سا عمل بھی اللہ کہ یہاں بھاری بھرکم بن کر آئے، بھاری بھاری. تو اس کی ضرورت ہے. اس لیے آگے کیا فرمایا کہ تم نے سن لیا کہ انسان کیسے ہوں گے پروانوں کی طرح، متفرق پروانوں کی طرح، پہاڑ رنگین ان کی طرح، دنیا رنگین ان کی طرح. لیکن آگے دو تقسیم ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال، جس کی ترازو میں بھاری پڑ جائیں گے، ترازو کے پلے بھاری ہو جائیں گے، وہ تو بڑے مزے کی زندگی میں چلا جائے، اور ہمیشہ کی مزے کی زندگی، وہاں ٹینشن نہیں. اس کے بعد دنیا میں تو آج سکون ہے، کل رونا. آج اگر آپ رو رہے ہیں تو کل ہنسیں گے بھی نہیں، دنیا میں ہے. لیکن جنت میں ایسا نہیں، جنت میں تو ہمیشہ ہنسنا، ایک پر ایک نعمت، لذت در لذت، جدت در جدت، نیا پن ہی نیا پن. بوڑھے نہیں ہوں گے جنت میں، کیا نہیں ہوں گے؟ بوڑھے نہیں ہوں گے. وہاں تو دعوتیں ایسی ایسی ہوں گی کہ آپ دوسری دعوتوں میں جائیں گے نہیں. تو جنت کی دعوت خدائی دعوت، خدا نے کہتا نا نزلا من غفور الرحیم، لو غفور الرحیم کی دعوت. کتنا بڑا پیغام ہے خدائی دعوت. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. آگے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، سب کو کہتا پھرے گا، وہاں اعلان کرے گا اولین و آخرین کے سامنے، آؤ میرا بہترین رزلٹ پڑھ، میرا نتیجہ امتحان دیکھو، زندگی کا نتیجہ اللہ نے مہر لگوا دی ہے، میرا فلاں بندہ کامیاب. اور اعلان ہو جائے گا قد فاز فلان ابن فلان، فلاں فلاں کا بیٹا آج کامیاب ہو گیا، کبھی ناکام نہیں ہوا. اور جس کے بارے میں اعلان ہو گیا لمان الحفیظ کہ وہ ناکامی کا اعلان ہو گیا، قد خاب فلان ابن فلان، فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، وہ کبھی کامیاب نہیں.
فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. ایسے باغوں میں جائیں گے، وہ مزے کی زندگی جب مل جائے گی، چلو جنت میں چلو، اعلیٰ جنت میں جاؤ، اس کے پھل تمہارے قریب، تم لیٹے لیٹے بھی کھا لو. لیٹے ہوا ہے تو یہاں تو پھل نہیں کھا سکتے نا، اٹھنا پڑے گا، وہاں پھل ہی تمہارے منہ میں. بیٹھے ہوئے کھانا چاہو تو بیٹھے ہوئے، کھڑے ہونا چاہو تو ہاتھ نہیں کرنا پڑے گا پکڑنے کے لیے، پھل آپ کے جس ترتیب سے چاہو گے کاٹ کر کھاؤں، چھوٹے چھوٹے کر کے کھاؤں، بڑے بڑے کر کے کھاؤں. بتاؤ وہ مزہ اچھا ہے یہاں کا مزہ اچھا بتاؤ. اس رب نے کتنے فرشتوں کو لگا رکھا تمہاری خدمت میں. اور پھر کیا ہوگا؟ اتنا ہی نہیں، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. آؤ اور مزے سے کھاؤ، کھاؤ بھی اور پیو بھی. جو تمہارے دن گزر گئے ہیں نا، دنیا کے دن گزر گئے ہیں، آج اللہ نے تمہیں اس کا صلہ دیا. اس پر یقین دے بالو، یہ یقین کی چیز ہے. ورنہ دنیا، جس دنیا کے پیچھے ہم پڑ رہے ہیں، جیسے سایہ ہاتھ نہیں آتا، دنیا بھی ہاتھ نہیں آتی. اب پیچھے پڑھو پوری دوڑ کوشش آ جائے، ہاتھ نہیں آئے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وہ کہاں جائے گا؟ عیشت راضیہ میں جائے گا. مطلب زندگی ایسی ملے گی جیسے سورہ فجر میں کہا تھا نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ اللہ سے راضی، اللہ سے راضی، وہی مزے کی زندگی ہوتی ہے. رب اپنے بندے سے راضی، اور بندہ اپنے. حدیث سنی ہوگی، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، جیسا بھی آپ سن رہے تو عیش لے رہے ہوں گے، خوب عیش، ہر طرح کا عیش، حور الگ، غلمان الگ، بلدان الگ، کھانا پینا الگ. جب آپ تصور نہیں کر سکتے سب چیزیں ہوں گی تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اے اہل جنت، جو میں نے تمہیں دے دیا تم اس پر راضی ہو؟ تو عرض کریں گے اللہ کیوں نہ راضی ہو، ہم دل و جان سے اس سے بہتر چیز عطا کر دو. جنت کے خیال بھی نہیں ہوگا ان سے بہتر کوئی چیز ہوگی. جو نعمتیں ایک مزے لے رہے ہوں گے خوب، ادھر ادھر یہ وہ. اس کے بعد ایک اعلان آئے گا، وہ بتا رہا ہوں کہ رضا کیا چیز ہے، خوشی کیا چیز ہے، اللہ کی رضا کی مہر کیا چیز ہے. اعلان آئے گا، اے میرے بندو، اے جنت والو، میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں. اب بتاؤ دنیا میں کس کے پاس یہ اعلان ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نمازی کہہ دے، قاضی کہہ دے، عالم کہہ دے، غیر عالم کہہ دے، کوئی بھی تو بتا سکتا ہے میرا رب مجھ سے راضی. یہاں فکر لگی ہوئی ہے اللہ راضی ہو. سمجھ رہی بات کو؟ یہاں کیا لگی ہوئی ہے؟ فکر لگی ہوئی ہے میرا رب اپنی رضا کے کام لے لے، اپنی خوشی کے، جو جس سے تو خوش ہوتا وہ اعمال کی توفیق دے دے. یہاں تو یہ محنت ہو رہی ہے، یہ کوششیں ہو رہی ہے، پھر بھی ڈبکا لگا ہوا ہے، ڈر لگا ہوا ہے، پتہ نہیں میری عبادت قبول ہو، کہیں اوپر نہ میرے منہ پر نہ تطرات کو مار دے. یہاں ڈر ہے. اور وہاں کیا اعلان ہو جائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ اعلان ہو جائے گا نا، اہل جنت کو وہ مزہ آئے گا کہ جنت کی کسی بھی نعمت میں نہیں مزہ آئے گا. اعلان القرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. قرآن کے الفاظ اللہ کی جانب سے رضوان کا اعلان ہوگا. رضوان میں معنی خوشی، رضا، خوشی کا اعلان ہوگا تو تمام نعمتوں سے بڑی خوشی. بھائی خوش ہو کر رہ لو گے تو بھوکا بھی بھوکے رہنے میں مزہ آتا ہے. اور خوب مل رہا ہو، پتہ لگا ڈنڈے میں برسیں گے تو ہے کچھ مزہ؟ کوئی ناراضگی کے ہے وہ؟ خوب ملنا لے کھا لے، بس تیرا آخری سانس ہے، بس خوب کھا، منہ چپ کھا لے، لیکن کیا وہ کھا لے گا؟ پتا بھی موت پہ تو آنی ہے، پھانسی بھی تو آئے گی. اس لیے اصل چیز رضا ہے. اسی کو اگر ہم تقدیر الہی پر راضی ہو جائیں نا، جس کو کہتے ہیں رضا بالقدر، تو ٹینشن فری ہو جائیں گے. آج ہر آدمی ٹینشن لے رہا ہے،
اللہ کی تقدیر پر راضی ہے، اللہ نے جو لکھ دیا ہوگا تو ایسا ہے، محنت کرنی ہے۔ اب وہ گول مول ہے، کیا لکھا ہے وہ گول مول ہے، اب اس گول مول کو ہی اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا، جو بتا دیا اللہ کے رسول نے، اللہ نے بتا دیا، صحیح بات، صحیح پر آ جاؤ، تم تو صحیح کرتے رہو، اللہ نے وہ تو اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ تمہارا ہمارا کام تو ہوش و حواس اور عقل و ہوش کے ساتھ میں صحیح عمل کرنا ہے جو بتا دیا گیا۔ بات چلی تھی اس پر، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ عیش کے معنی زندگی کیا ہے؟ عربی عیشہ، زندگی۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور ایک جگہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبا، جو بھی انسان مرد ہو یا عورت اچھا عمل کرے گا تو اللہ کیا فرماتے ہیں، نیک عمل کی برکت سنیے، یہی وہ، یہی دنیا میں ہی جنت کے مزے پاؤ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بالطف زندگی عطا فرمائیں۔ نیک عمل کرنے والوں کو دوستو یہی دنیا میں چاہے مرد ہو چاہے عورت، کیسی زندگی ملے گی؟ بالطف، مزیدار، حیات طیبہ۔ تو یہاں دنیا میں تو مانگنا ہے اللہ حیات طیبہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت حیات طیبہ جب مل جائے گی جنت میں جو دیں گی تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، چلو اب راضیہ والی زندگی میں چلے جاؤ، اب تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہوگا، تم نے چونکہ دنیا میں رضا والے کام کیے ہیں، اب ہمیشہ تمہارا رب تم سے خوش ہو گیا، ناراض نہیں۔ مہر لگ جائے، میں اب کبھی تم سے ناراض، اللہ خود اعلان فرمائے میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں، میں نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ یعنی یہ اچھی چیز ہے، یہ پہلے مومنین کاملین کا بیان، مومنین کاملین ہی بننا، مومن کامل ہی بننا، یاد رکھنا، مومن کامل متقی کامل، یہ اندر پیدا کرنی ہے خوبی اپنے اندر، اچھا یہ اس لیے پیدا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان میں صلاحیت دی ہے کہ وہ مومن کامل بن سکتا ہے۔ اللہ نے کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا، ایمان کا جو ہمیں مکلف بنایا، ہم ایمان والے بن سکتے ہیں، ایمان اختیار کر سکتے ہیں، ہم اچھے اعمال کر سکتے ہیں، یہ نہیں میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، اگر آپ میں ہاتھ اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، فالج ہو گیا تو اللہ کا حکم بھی نہ آئے گا کہ تو ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھ، وہ اتنا ہی مکلف ہے جتنے آپ میں ہاتھ پیر چلنے کی طاقت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی ہر حکم پر جو اللہ کی جانب سے حکم آ رہا ہے وہ حکم ایسا ہے دوستو کہ ہم میں صلاحیت ہے کرنے کی، اور جب کریں گے تبھی اس پر اللہ کی رضا ملے گی، خوشی جبھی ملے گی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا کیا، اللہ کی تو دی ہوئی جان ہے، کیا حق ادا کیا سوچیں۔ باقی سبق انشاءاللہ کل ہوگا، اللہ عمل و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔